حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. آخری وقت میں کلمہ پڑھایا جا رہا ہے لیکن زبان بند ہے، کلمہ جاری نہیں ہوتا. حضرت علقمہ کی بیوی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے شوہر کا یہ حال ہے، کافی ٹائم سے کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا. میرے آقا نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ کرام آئے، وہ بھی کلمے کی تلقین کرتے رہے لیکن حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو سکا. صحابہ واپس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے بڑی کوشش کی لیکن علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو سکا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ اس کی ماں بوڑھی زندہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اس کی والدہ کے پاس چلتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر حضرت علقمہ کی والدہ کے پاس آ جاتے ہیں. حضرت علقمہ کی والدہ نے جب دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتی، آپ میرے غریب خانے بھی تشریف لے آئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے سمجھا کہ تم بوڑھی ہوگی، ضعیف العمر ہو، اس لیے میں خود ہی چلا آیا. فرمایا بتاؤ علقمہ کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے؟ سنو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں سنو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علقمہ کی ماں بتاؤ علقمہ کا برتاؤ کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے؟ میرے آقا نے جب یہ سوال کیا حضرت علقمہ کی والدہ نے کہا کہ علقمہ بہت اچھا تھا، نمازی تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صوم و صلات کا پابند تھا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ اب والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں نے رو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا. سنو نوجوانوں، آج اگر تھوڑی تھوڑی بات پر ماں سے ناراض ہو کر، باپ سے ناراض ہو کر اس سے بدتمیزی کرنے والوں کان کھول کر سنو، جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دم بھرنے والے ہیں، آج میرے آقا نے پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے جب یہ سنا حضرت علقمہ کی ماں کی آنکھوں میں جب آنسو آئے، میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا، میری نہیں سنتا تھا، اپنی بیوی کی بہت زیادہ سنتا ہے. اللہ اکبر. پھر آگے کوئی بات میرے آقا نے نہیں فرمائی. ارشاد فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو. صحابہ کرام دوڑ پڑے لکڑیاں اکٹھے کرنے کے لیے، لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں. علقمہ کی ماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا اسے جلانے لگا ہوں. جس سے ماں باپ ناراض ہوں اس سے رب بھی ناراض ہے، اس کا نبی بھی ناراض ہے. جس سے ماں باپ ناراض ہوں اس سے رب بھی ناراض ہے، اس کا نبی بھی ناراض ہے، اور یہ اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھ سکے گا. اب اگر تو اسے معاف کرتی ہے تو میں اسے بخش دوں گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ماں اگر تو اسے نہیں بخشتی دوزخ کی آگ بہت ہی سخت ہے، میں اسے یہی جلانا چاہتا ہوں. یہ آگ بہت کم ہے تاکہ یہ یہی کفارہ ادا کر کے جائے. میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا. ماں کی چیخ نکل جاتی ہے، ماں کی مامتا تڑپ اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اب اسے کلمے کی تلقین کرو. جب صحابہ آتے ہیں حضرت علقمہ کے پاس، کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. بس یہ بننا تھا، حضرت علقمہ کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. پڑھیے لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں پڑھی۔